سویرا چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ برطانوی ہند کی تاریخ کی مکمل اصل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برطانوی راج کی تاریخ سے مراد برصغیر پاک و ہند میں 1757 اور 1947 کے درمیان برطانوی حکمرانی کے دور سے ہے۔ یہ نظام حکومت 1857 میں اس وقت متعارف کرایا گیا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی برطانوی راج یا ملکہ وکٹوریہ کے حوالے کی گئی تھی۔ اسے 18 عیسوی میں ہندوستان کی مہارانی یا ہندوستان کی مہارانی قرار دیا گیا۔ یہ حکمرانی 1947 تک برقرار رہی، جب برصغیر پاک و ہند کے برطانوی صوبوں کو تقسیم کر کے دو تسلط پیدا کیے گئے۔ یہ دونوں بالترتیب ہندوستان کا اور پاکستان کا تسلط تھے۔ آبائی ریاستوں کو ان دونوں ممالک کے درمیان انتخاب کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ریاستیں بعد میں جمہوریہ ہند اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئیں۔ پاکستان کا مشرقی حصہ یا مشرقی پاکستان 1971 میں عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی آزاد ریاست بن گیا۔ مشرقی صوبہ برما 1936 میں ایک علیحدہ کالونی میں تبدیل ہوا۔ 1948 میں برما نے آزادی حاصل کی۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک انگریزی اور بعد میں برطانوی مشترکہ اسٹاک کمپنی تھی۔ یہ بعد میں بحر ہند کے خطے میں تجارت کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ ابتدا میں مغل ہندوستان اور ایسٹ انڈیز کے ساتھ اور بعد میں چنگ چین کے ساتھ کمپنی نے برصغیر پاک و ہند کے بڑے حصوں، جنوب مشرقی ایشیا کے 9 آبادیاتی حصوں اور 1858 سے 1947 کے درمیان برصغیر پاک و ہند پر چنگ چین کے ساتھ جنگ کے بعد ہانگ کانگ کی 9 آبادیاتی قبضہ کرنا ختم کر دیا۔ گورننس کا نظام 1858 میں قائم کیا گیا تھا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ملکہ وکٹوریہ کے شخص میں ولی عہد کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ 1947 جب تک چلا۔ برطانوی صوبوں بھارت کے تھے۔ تقسیم 2 خود مختار بادشاہی ریاستوں میں بھارت ڈومینین اور پاکستان ڈومینین چھوڑ نوابی ریاستوں نے ان کے درمیان منتخب کرنے کے لیے جموں کشمیر کی ریاستوں کو چھوڑ کر بیشتر شاہی ریاستوں نے ہندوستان کے تسلط یا پاکستان کے تسلط میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف آخری ہی لمحے پر ہی ہے کہ جموں کشمیر نے آلے کے تبادلے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ ہندوستان کے ساتھ 2 نئے تسلط بعد میں جمہوریہ ہند اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے۔ ہندوستان کی سلطنت کے مشرقی علاقے میں واقع صوبہ برما کو 1937 میں ایک الگ کالونی بنایا گیا تھا اور 1948 میں آزاد ہوا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں برطانوی تاج کے ذریعے ہندوستان کی براہ راست انتظامیہ اور صنعتی انقلاب کے ذریعے پیدا ہونے والی تکنیکی تبدیلی دونوں کا اثر ہندوستان اور برطانیہ کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑنے کا تھا۔ در حقیقت نقل و حمل اور مواصلات میں بہت ساری بڑی تبدیلیاں بغاوت سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ چونکہ ڈلہوزی نے اس وقت برطانیہ میں فنی طور پر تکنیکی تبدیلی کو قبول کیا تھا، ہندوستان نے بھی ان تمام ٹیکنالوجیوں میں تیزی سے ترقی کی۔ ہندوستان میں ریلوے، سڑکیں، نہریں اور پل تیزی سے تعمیر کیے گئے تھے اور ٹیلی گراف روابط اتنی ہی تیزی سے قائم ہو گئے تھے کہ روئی جیسے خام مال کو زیادہ مؤثر طریقے سے بندرگاہوں جیسے بمبئی تک پہنچایا جا سکے، بعد میں انگلینڈ کو برآمد کیا جا سکے۔ اسی طرح انگلینڈ سے تیار شدہ سامان بھی اسی حد تک مؤثر انداز میں واپس آ کر ہندوستان کی منڈیوں میں فروخت کے لیے منتقل کیا گیا۔ تاہم خود برطانیہ کے برعکس، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے مارکیٹ کے خطرات کو نجی سرمایہ کاروں نے برداشت کیا، وہیں ٹیکس دہندگان، بنیادی طور پر کسانوں اور کھیت مزدوروں نے خطرات کو برداشت کیا، جس کا اختتام 50 ملین تھا۔ ان اخراجات کے باوجود ہندوستانیوں کے لیے بہت کم ہنرمند روزگار پیدا کیا گیا۔ سن 1920 تک اس کی تعمیر کے 60 سال کی تاریخ کے ساتھ ریلوے میں اعلیٰ عہدوں میں سے صرف 10% ہندوستانیوں کے پاس تھے۔ ٹیکنالوجی کا رش ہندوستان میں زرعی معیشت کو بھی تبدیل کر رہا تھا۔ 19ویں صدی کے آخری عشرے تک کچھ خام مال کا ایک بہت بڑا حصہ نہ صرف کپاس بلکہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دور کی منڈیوں میں برآمد کیا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے چھوٹے کاشتکار جو ان منڈیوں کی خواہشوں پر منحصر ہیں، زمین، جانور اور مال قرض دہندگان کے لیے سامان کھو چکے ہیں۔ مزید واضح طور پر 19ویں صدی کے آخر میں بھی ہندوستان میں بڑے پیمانے پر قحط کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ اگرچہ برصغیر میں قحط نہیں تھے، لیکن یہ خاص طور پر شدید تھے۔ دسیوں لاکھوں
افراد کی موت واقع ہوئی تھی اور بہت سے نکات برطانوی اور ہندوستانی دونوں نے اس الزام کو بھاری کم نوع آبادیاتی انتظامیہ کی دہلیز پر ڈالا۔ پہلی تدبیریں برطانوی ہندوستان میں خود حکومت کی طرف 28 صدی کے آخر میں برطانوی وائسرائے کو مشورہ دینے کے لیے ہندوستانی مشیروں کی تقرری اور ہندوستانی ممبروں کے ساتھ صوبائی کونسلوں کے قیام کے ساتھ اٹھائی گئیں۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی کونسل ایکٹ 1852 کے ساتھ قانون ساز کونسلوں میں شرکت کو بڑھایا۔ بلدیاتی کارپوریشنوں اور ضلعی بورڈز کو مقامی انتظامیہ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ ان میں منتخب ہندوستانی ممبر شامل تھے۔ انڈین کونسلرز ایکٹ 1909 جسے مورلی منٹو اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ مورلی منٹو نے مرکزی اور صوبائی قانون سازوں میں ہندوستانیوں کو محدود کردار ادا کیا۔ بطور قانون ساز کونسل ہندوستانیوں کو پہلے قانون ساز کونسلوں میں مقرر کیا گیا تھا، لیکن اصلاحات کے بعد کچھ ان کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ مرکز میں کونسل کے ممبروں کی اکثریت حکومت کے مقرر کردہ عہدے داروں کی حیثیت سے برقرار رہی اور وائسرائے کسی بھی طرح سے مقننہ کے ذمہ دار نہیں تھے۔ صوبائی سطح پر منتخب اراکین نے غیر سرکاری تقرریوں کے ساتھ مل کر مقرر کردہ عہدے داروں کی تعداد گنوا دی، لیکن مقننہ پر گورنر کی ذمہ داری پر غور نہیں کیا گیا۔ مورلی نے برطانوی پارلیمنٹ کو یہ قانون متعارف کراتے ہوئے واضح کیا کہ پارلیمنٹ کی خود حکومت برطانوی حکومت کا مقصد نہیں ہے۔ مورلی منٹو اصلاحات ایک سنگ میل تھے۔ قدم با قدم ہندوستانی قانون ساز کونسلوں میں رکنیت کے لیے انتخابی اصول متعارف کرایا گیا، تاہم ووٹرز اعلیٰ طبقے کے ہندوستانیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ تک محدود تھا۔ یہ منتخب ارکان تیزی سے سرکاری حکومت کی اپوزیشن بن گئے۔ فرقہ وارانہ رائے دہندگان کو بعد میں دوسری جماعتوں تک بڑھا دیا گیا اور مذہب کے ذریعے گروہی شناخت کی طرف ہندوستانی رجحان کا ایک سیاسی عنصر بنایا گیا۔ پہلی جنگ عظیم برطانیہ اور ہندوستان کے مابین شاہی تعلقات میں واٹر شیڈ ثابت ہوگی۔ 1.4 ملین بھارتی اور برطانوی فوجیوں برٹش انڈیا آرمی جنگ میں حصہ لیں گی اور ان کی شرکت ایک وسیع تر ثقافتی اثرات پڑے گا سے لڑ رہے ہیں اور برطانوی فوجوں کے ساتھ مر رہا ہے۔ اسی طرح بھارتی فوجیوں کی خبر حکمران کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرح نیوز پرنٹ اور ریڈیو کے ذریعے دونوں طرح سے دنیا کے دور دراز کونے تک سفر کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کا بین الاقوامی سطح بڑھتا رہے گا اور سن 1920 کی دہائی کے دوران اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے تحت سن 1920 میں لیگ آف نیشنز کے بانی ممبر بنے اور 1920 کے سمر میں لیس انڈس انگلیسز کے نام سے شرکت کرنا تھا۔ اینٹوروپ میں اولمپکس ہندوستان میں خاص طور پر انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں میں اس سے ہندوستانیوں کو زیادہ سے زیادہ خود حکومت بنانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ 1916 میں قوم پرستوں کی جانب سے لکھنؤ معاہدے پر دستخط اور ہوم رول لیگز کی تشکیل اور اس احساس کے بعد میسوپوٹیمین مہم میں ہونے والی تباہی کے بعد جس نئی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اس کا سامنا کرنا پڑا۔ نیا وائسرائے لارڈ جیرڈ فورڈ نے خبردار کیا کہ حکومت ہند کو ہندوستان کی رائے کے بارے میں زیادہ جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سال کے اختتام کی طرف لندن میں حکومت کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد انہوں نے برطانوی شہریوں کے لقب اور اعزاز سمیت متعدد عوامی اقدامات کے ذریعے ہندوستانی جنگی کردار کی روشنی میں اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ ہندوستانیوں کو فوج میں کمیشن دینے اور انتہائی ناپاک کپاس ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے برطانیہ کے مستقبل کے منصوبوں کا اعلان اور کچھ ٹھوس اقدامات کا اشارہ۔ مزید بحث و مباحثے کے بعد اگست 1917 میں ہندوستان کے نئے لبرل سیکرٹری ایڈون مونٹاگو نے انتظامیہ کی ہر شاخ میں ہندوستانیوں کی باہمی شمولیت اور خود حکمرانی کے اداروں کی بدتریج ترقی کے نظریے کے ساتھ برطانوی مقصد کا اعلان کیا۔ برطانیہ کے سلطنت کے اٹوٹ انگ کے طور پر ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے ترقی پسند احساس کے لیے اس نے اب تک تعلیم یافتہ ہندوستانیوں میں اعتماد پیدا کرنے کا تصور کیا، جو اب تک ایک نامساعد اقلیت کے طور پر ناگوار گزرا ہے۔ جیسے مونٹیگ نے دانشورانہ طور پر ہمارے بچے کے طور پر بیان کیا ہے، ان اصلاحات کی رفتار کا تعین جہاں برطانیہ کے ذریعے کیا جائے اور جب ہندوستان کو دیکھا گیا کہ وہ اسے حاصل کرتے ہیں، تاہم اگرچہ اس منصوبے کے
کے تحت صرف صوبوں میں ہی محدود خود مختاری کا تصور کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ انگریز سلطنت کے اندر زور سے اس نے غیر سفید کالونی میں کسی بھی قسم کی نمائندہ حکومت کے لیے برطانوی تجویز کی نمائندگی کی تھی۔ اس سے قبل پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر ہندوستان میں بیشتر برطانوی فوج کی یورپ اور میسوپوٹیمیا کو دوبارہ تفویض کرنے سے سابقہ وائسرائے لارڈ ہارڈنگ ہندوستان کو فوجوں کی تردید میں ملوث خطرات کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے۔ انقلابی تشدد برطانوی ہندوستان میں پہلے ہی ایک تشویش کا باعث تھا۔ اس کے نتیجے میں 1915 میں اس نے اپنی طاقتوں کو مستحکم کرنے کے لیے سو دیکھا۔ یہ بڑھتی ہوئی کمزوری کا وقت تھا۔ حکومت ہند نے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ منظور کیا، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی عمل کے سیاسی طور پر خطرناک ناگواروں کو داخلے کی اجازت دیتا ہے اور اسے پہلے ہی سے حاصل ہونے والی طاقت میں شامل کرتا ہے۔ 1910 کے پریس ایکٹ کے تحت صحافیوں کو بغیر کسی مقدمے کے قید کرنے اور پریس کو سینسر کرنے کے لیے اب چونکہ آئینی اصلاحات پر باہم بحث اور مباحثہ شروع ہوا، انگریزوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ کس طرح نئے اعتدال پسند ہندوستانیوں کو آئینی سیاست کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے اور بیک وقت قائم آئین سازوں کا ہاتھ کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چونکہ اصلاحاتی منصوبہ ایک ایسے وقت میں تیار کیا گیا تھا جب جنگ کے بعد بڑھتے ہوئے حکومتی کنٹرول کے نتیجے میں انتہا پسندی کا زور پکڑ گیا تھا اور اب اسے انقلابی تشدد کے احیا کا خدشہ ہے۔ حکومت نے بھی اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ اس کی جنگ کے وقت کی کچھ طاقتیں کس طرح کام کر سکتی ہیں امن کے وقت میں بڑھایا جائے۔ چنانچہ 1917 میں جیسے ہی اینڈون مونٹاگو نے نئی آئینی اصلاحات کا اعلان کیا، ایک برطانوی جج مسٹر ایس اے ٹی ریوالٹ کی سربراہی میں ایک بغاوت کمیٹی کو جنگی وقت کی انقلابی سازشوں کی تحقیقات اور ہندوستان میں ہونے والے تشدد سے جرمن اور بلشوک روابط کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا۔ حکومت کے جنگی طاقتوں میں توسیع کے غیر نصب شدہ اہداف کے ساتھ جولائی 1918 میں ریوالٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی اور سازشی بغاوت کے 3 علاقوں بنگال، ممبئی کی صدارت اور پنجاب کی نشاندہی کی۔ ان علاقوں میں تخریبی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کمیٹی نے سفارش کی کہ حکومت اپنے ہنگامی اختیارات کو اپنے جنگی وقت کے اختیارات کے مطابق استعمال کرے، جس میں 3 ججوں کے پینل کے ذریعے بغاوت اور مقدمات کی سماعت کے بغیر مشتبہ افراد سے سیکیورٹیز خارج کرنے سے سرکاری نگرانی کے معاملات شامل کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ مشتبہ افراد کی رہائش گاہوں اور صوبائی حکومتوں کو شارٹ ٹرم حراستی سہولیات میں بغیر کسی مقدمے کی سماعت کے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے اور ان کو حراست میں لینے کی طاقت۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی معاشی آب و ہوا میں بھی تبدیلی آئی۔ سال کے آخر میں 1.5 ملین ہندوستانیوں نے جنگجو یا غیر جنگی کرداروں میں مسلح خدمات انجام دی تھی اور ہندوستان نے $146 فراہم کیے تھے۔ جنگ کے لیے $10 لاکھ کی آمدنی، گھریلو اور بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کا اثر ہندوستان میں مجموعی قیمتوں کے انڈیکس کو تقریباً 1914 سے 1920 کے درمیان دگنا کرنے کا تھا۔ وطن واپسی، خاص طور پر پنجاب میں بے روزگاری کا بحران پیدا ہوا اور جنگ کے بعد افراط زر کے نتیجے میں ممبئی، مدارس اور بنگال صوبوں میں غذائی فسادات ہوئے۔ ایسی صورتحال جو ناکامی کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ 1918 مونسون اور منافع بخش گیس ارائیوں کے ذریعے عالمی انفلوئنزا کی وبا اور 1917 کے بلشوک انقلاب نے عام جھٹکوں میں مزید اضافہ کیا۔ پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنے والی آبادی میں سے ایک اور مؤخر الذکر ہندوستان میں بھی اس طرح کے انقلاب کا خدشہ ہے۔ آنے والے بحران کی طرح اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے اب ریوالٹ کمیٹی کی سفارشات کو 2 رولڈ بلوں میں شامل کیا۔ اگرچہ یہ بل اینڈون مونٹاگو کے ذریعے قانون سازی پر غور کے لیے اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس اعلان کے ساتھ یہ ناپسندیدہ طور پر کیا گیا: میں نے امن وقفہ میں ہندوستان کے دفاع کے قانون کو محفوظ رکھنے کے موقع پر پہلی بار اس تجویز سے پرہیز کیا کہ ریوالٹ اور اس کے دوستوں کی طرح ضروری سمجھوں۔ امپیریل قانون ساز کونسل میں جاری بحث اور رائے شماری میں تمام ہندوستانی اراکین نے ان بلوں کی مخالفت کی۔ اس کے باوجود حکومت ہند 1919 کے اوائل میں بلوں کی منظوری کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سرکاری اکثریت کے استعمال کے قابل تھی۔ تاہم جو کچھ اس نے منظور کیا، ہندوستانی حزب اختلاف کے حوالے سے اس پہلے بل کا ایک کم
کم ورژن تھا جس نے اب ماورائے عدالت اختیارات کی اجازت دی، لیکن ٹھیک 3 سال کی مدت کے لیے اور صرف انارجیکل اور انقلابی تحریکوں کے مقدمہ چلانے کے لیے اس کو چھوڑنا مکمل طور پر دوسرا بل جس میں تعزیرات ہند شامل ہیں۔ اس کے باوجود جب نیا رولٹ ایکٹ منظور ہوا تو پورے ہندوستان میں وسیع پیمانے پر غم و غصہ پیدا ہوا اور موہن داس گاندھی کو قوم پرست تحریک کے سامنے لایا۔ مونٹاگو اور ریملفورڈ نے آخر کار جولائی 1918 میں پچھلی سردیوں میں بھارت کے ذریعے حقائق تلاش کرنے کے طویل سفر کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی، جسے مونٹاگو جیمز فورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندوستانی آبادی میں سے کون مستقبل کے انتخابات میں ووٹ ڈال سکتا ہے، اس کی نشاندہی کے مقصد کے لیے برطانیہ میں حکومت اور پارلیمنٹ کے مزید بحث و مباحثہ اور فرنچائز اینڈ فنکشن کمیٹی کے ایک اور دورے کے بعد دسمبر 1919 میں منظور کیا گیا۔ نئے صوبائی کونسلوں میں توسیع کی اور شاہی قانون ساز کونسل کو وسعت بخش مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تبدیل کر دیا۔ اس نے حکومت ہند کی حکومت کو باضابطہ اکثریت کے نامناسب ووٹوں سے منسوخ کر دیا۔ اگرچہ دفاع، خارجہ امور، فوجداری، قانون، مواصلات اور انکم ٹیکس جیسے محکموں کو وائسرائے اور مرکزی حکومت نے نئی دہلی میں برقرار رکھا تھا، لیکن دیگر محکموں جیسے صحت عامہ، تعلیم، زمینی محصول اور مقامی خود حکومتوں کو صوبوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ صوبوں کا خود اب ایک نئے نظامی نظام کے تحت انتظام کیا جانا تھا، جس کے تحت تعلیم، زراعت، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور مقامی خود حکومت جیسے کچھ شعبے ہندوستانی وزراء اور مفتہنوں اور بالآخر ہندوستان کے انتخابی حلقوں کا تحفظ بن چکے ہیں، جبکہ دوسرے جیسے آبپاشی، زمینی محصول، پولیس، جیلیں اور میڈیا کا کنٹرول برطانوی گورنر اور ان کی ایگزیکٹو کونسل کے دائرہ کار میں رہا۔ اس نئے ایکٹ کے ذریعے ہندوستانیوں کو سول سروس اور آرمی آفیسر کور میں داخلہ لینا بھی آسان ہو گیا۔ اب ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا، حالانکہ قومی سطح پر رائے دہندگی کے لیے انہوں نے کل بالغ مرد کی آبادی کا صرف 10% تشکیل دیا، جن میں سے بہت سے اب بھی ناخواندہ تھے۔ صوبائی مفتہنوں میں انگریز خصوصی مفادات کے لیے نشستیں مختص کر کے اپنے آپ کو تعاون یا مفید سمجھتے ہوئے کچھ کنٹرول کرتے رہے، خاص طور پر دیہی امیدواروں جنہیں عام طور پر برطانوی حکمرانی سے ہمدردی اور کم محاذ آرائی ہوتی ہے، کو اپنے شہری ہم منصوبوں سے زیادہ نشستیں تفویض کی گئی۔ نشستیں غیر برہمن زمینداروں، تاجروں اور کالج کے فارغ التحصیل افراد کے لیے بھی مخصوص تھیں۔ فرقہ وارانہ نمائندگی کے پرنسپل منٹو مورلی اصلاحات کا ایک حصہ اور حال ہی میں کانگریس مسلم لیگ لکھنؤ معاہدے کے ایک بار پھر اس کی تصدیق کی گئی، جس میں نشستیں مسلمانوں، سکھوں، ہندوستانی عیسائیوں، اینگلو انڈینوں اور مخصوص نشستوں کے لیے مختص ہیں۔ صوبائی اور امپیریل دونوں قانون ساز کونسلوں میں یورپی باشندوں کو آباد کیا گیا۔ مونٹاگو جیمز-فورڈ اصلاحات نے ہندوستان کو قانون سازی کے اختیار کے لیے خاص طور پر صوبائی سطح پر سب سے اہم مواقع فراہم کیا، تاہم اس موقع پر اہل ووٹروں کی محدود تعداد صوبائی قانون سازوں کو دستیاب چھوٹے بجٹ کے ذریعے اور دیہی اور خصوصی دلچسپی والی نشستوں کی موجودگی سے بھی جو برطانوی کنٹرول کے آلے کی حیثیت سے نظر آتے تھے تک محدود تھی۔ ہندوستان میں آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال کے لیے برطانوی حکومت کے ذریعے 1930-32 کی 3 گول میز کانفرنسیں ایک کانفرنس تھی۔ وہ مسلمان رہنما محمد علی جناح کی طرف سے وائسرائے لارڈ ارون اور وزیر اعظم رامسے میک ڈونلڈ کی سفارش کے مطابق کیے گئے، اور مئی 1930 میں سائمن کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سوراج یا خود حکمرانی کے مطالبات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 1930 کی دہائی تک بہت سے برطانوی سیاستدانوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کو تسلط کی حیثیت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، تاہم ہندوستان اور برطانوی رہنما کے مابین اس میں متنازع اختلافات تھے جنہیں کانفرنس سے حل نہیں کر سکتی ہیں۔ 1932 میں وائسرائے لارڈ ولنگڈن نے لندن میں 3 گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کے بعد اب گاندھی کی کانگریس کا مقابلہ کیا۔ انڈیا آفس نے ولنگڈن کو بتایا کہ انہیں ہندوستانی رائے کی طرف سے رائے کے صرف انہی عناصر سے اتفاق رائے کرنا چاہیے جو راج کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اس میں گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس شامل نہیں تھی، جس نے 4 جنوری 1932 کو اپنی سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی۔ لہٰذا ولنگڈن نے فیصلہ کن کارروائی کی، اس نے گاندھی کو قید کر دیا۔ انہوں نے کانگریس
کانگریس کو کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے ورکنگ کمیٹی اور صوبائی کمیٹیوں کے تمام ممبروں کو پکڑ لیا اور انہیں قید کر دیا، اور اس نے کانگریس کے نوجوان تنظیموں پر پابندی عائد کر دی۔ مجموعی طور پر اس نے 80,000 ہندوستانی کارکنوں کو قید کر دیا۔ ان کے بیشتر رہنماؤں کے بغیر احتجاج ناہموار اور غیر منظم تھا۔ بائیکاٹ غیر مؤثر تھے۔ غیر قانونی نوجوان تنظیمیں پھیل گئیں لیکن غیر مؤثر تھیں۔ زیادہ خواتین ملوث ہو گئی اور خاص طور پر شمال مغربی سرحدی صوبے میں دہشت گردی تھی۔ گاندھی سن 1933 تک جیل میں رہے۔ ولنگڈن نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اپنی فوجی سیکرٹری ہیسٹنگز اس پر انحصار کیا۔ میک ڈونلڈ ہندوستانیوں کو کس طرح سے نمائندگی کیا جائے گا کے نازک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر کے 4 اگست 1932 کو دینے جداگانہ انتخابات بھارت میں مسلمانوں، سکھوں اور یورپ کے لیے اور اینگلو انڈینز اور بھارتی عیسائیوں کو جداگانہ انتخابات کی پیشکش کی ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اچھو، جسے اب دلت کہا جاتا ہے، نے علیحدہ ووٹر حاصل کیا۔ اس سے گاندھی کو مشتعل ہوا کیونکہ وہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ہندو سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے اور کانگریس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا لیکن یہ بہرحال عمل میں لایا گیا۔ جاپان اور جرمنی دونوں کے خلاف اتحادیوں کی جنگی کوششوں میں ہندوستان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس نے 20 لاکھ سے زیادہ فوجی فراہم کیے جنہوں نے مشرقی وسطی اور ہندوستان برما کے محاذ پر متعدد مہمات لڑیں اور برطانوی جنگ کی کوششوں کو اربوں پاؤنڈ میں فراہم کیے۔ مسلمان اور سکھ آبادی برطانوی جنگ کی کوششوں کے بھرپور معاون تھے لیکن ہندو آبادی تقسیم ہو گئی تھی۔ کانگریس نے جنگ کی مخالفت کی اور اس کے ہزاروں رہنما قید میں رہے۔ مشرقی ہندوستان میں ایک بڑے قحط نے لاکھوں افراد کو فاقہ کشی سے دوچار کر دیا اور ہنگامی خوراک سے متعلق امداد فراہم کرنے میں چرچل کی ہچکچاہٹ کے حوالے سے ایک انتہائی متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے پر وائسرائے لارڈ لیتھگو نے بھارتی رہنماؤں سے مشورہ کیا کہ کیے بغیر ہندوستان کی جانب سے جنگ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کانگریس کی صوبائی وزارتوں نے احتجاج میں استعفیٰ دے دیا۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نے جنگ کی کوششوں میں برطانیہ کی حمایت کی، تاہم اب اس نے یہ خیال لیا کہ کانگریس کے زیر اقتدار آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ کانگریس سے وابستہ نہیں ہندو عام طور پر جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ سکھ کے 2 بڑے دھڑوں یونینسٹ اور اکالی دل نے برطانیہ کی حمایت کی اور بڑی تعداد میں سکھوں کو فوج کے لیے رضاکارانہ طور پر کامیابی کی درخواست کی۔ انگریزوں نے 1942 میں جنگ کے بعد کی آزادی اور تسلط کی حیثیت کے بدلے میں ہندوستانی قوم پرستوں کے تعاون کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا کرپس مشن بھیجا۔ کانگریس نے فوری آزادی کا مطالبہ کیا اور مشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد گاندھی نے اگست 1942 میں ہندوستان چھوڑو کی تحریک چلائی، جس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ انگریزوں کو فوری طور پر ہندوستان سے انخلا کریں یا ملک گیر سول نافرمانی کا سامنا کریں۔ دیگر ہزاروں کانگریسی رہنماؤں کے ساتھ گاندھی کو فوراً ہی قید کر دیا گیا اور اس ملک میں طلبہ اور بعد میں کسان سیاسی گروہوں، خاص طور پر مشرقی متحدہ صوبوں بہار اور مغربی بنگال پر تشدد مقامی واقعات شروع ہوئے۔ جان ایف ریڈک کے مطابق 9 اگست 1942 سے 21 ستمبر 1942 تک ہندوستان چھوڑ دو تحریک 550 ڈاک خانے، 250 ریلوے اسٹیشنوں پر حملہ کیا، بہت ساری ریل لائنوں کو نقصان پہنچایا، 70 پولیس اسٹیشنوں کو تباہ کیا اور 85 دیگر سرکاری عمارتوں کو جلایا یا نقصان پہنچایا۔ ٹیلی گراف کے تاروں کو کاٹنے کی تقریباً 2500 مثالیں موجود ہیں۔ حکومت ہند نے امن کی بحالی کے لیے برطانوی فوج کی 57 بٹالینوں کو تعینات کیا۔ پولیس اور فوج نے مزاحمت کو 6 ہفتوں میں سے تھوڑا زیادہ کچل دیا۔ قوم پرست رہنماؤں کو مدت کے لیے قید کر دیا گیا۔ جیل میں موجود کانگریس رہنماؤں کے ساتھ سبھاش چندر بوس کی طرف سے بھی توجہ دی گئی، جنہیں زیادہ قدامت پسند ہائی کمان کے اختلافات کے بعد 1939 میں کانگریس سے اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بوس نے طاقت کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کروانے میں مدد کے لیے جرمنی اور جاپان کا رخ کیا۔ جاپانیوں کی مدد سے اس نے ہندوستانی قومی فوج کو منظم کیا، جس میں بڑی تعداد میں برطانوی ہندوستانی فوج کے ہندوستانی فوجی شامل تھے، جنہیں سنگاپور میں
میں جاپانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، جن میں بہت سے سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی شامل تھے۔ جاپان کی خفیہ سروس نے برطانوی جنگ کی کوششوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا میں بے امنی کو فروغ دیا تھا، اور اس نے برمی، فلپائن اور ویتنام میں شامل غیر قانونی حکومتوں کے قبضے والے علاقوں میں کٹ پتلی اور عارضی حکومتی کی حمایت کی۔ آزاد ہند، جس کی صدارت بوس نے کی، تاہم بوس کی کوشش تھوڑی دیر تک رہی۔ 1944 کے الٹ پلٹ ہونے کے بعد 1946 میں مضبوط برطانوی انڈین آرمی نے برما مہم کے کامیاب حصے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے رک اور پھر جاپانی یوگو حملہ کو پلٹا دیا۔ بوس کی انڈین نیشنل آرمی نے سنگاپور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد ہی طیارے کے حادثے میں بوس کی موت ہو گئی۔ انگریزوں نے ہندوستانی قومی فوج کے افسران کے لیے مقدمے کی سماعت کا مطالبہ کیا، لیکن رائے عامہ بشمول کانگریس اور یہاں تک کہ بھارتی فوج نے بھی INA کو بھارتی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا اور اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یاسمین خان کا کہنا ہے، INA ہندوستان میں جنگ کی حقیقی ہیرو بن گئی۔ بے امنی اور قوم پرست تشدد کی لہر کے بعد مقدمات روک دیے گئے۔ برطانیہ نے جہاں کہیں بھی قرض لیا اور جنگ کے دوران بھارت میں اسلحوں اور سامان کی بھاری خریداری کی، اس سے پہلے ہندوستان پر برطانیہ کا بہت بڑا معاوضہ تھا۔ اب یہ الٹ تھا۔ 1945 میں دنیا بھر میں برطانیہ کی اسٹرلنگ بیلنس کی مقدار $3.4 بلین تھی۔ ہندوستان کا حصہ $1.3 بلین 2016 ڈالر میں 74 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھا۔ اس طرح راج خزانے میں برطانوی پاؤنڈ کے بہت بڑے ذخیرے جمع ہو گئے، جو برطانوی خزانے نے اس پر واجب الادا تھے۔ تاہم برطانیہ نے اس کو طویل مدتی قرض سمجھا، جس میں کوئی سود نہیں اور واپسی کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے۔ ابھی جب لندن کے ذریعے یہ رقم دستیاب ہو جائے گی، ایک مسئلہ تھا، کیونکہ 1945 تک برطانوی خزانہ تقریباً خالی تھا۔ ہندوستان کا بیلنس کل $17.24 مارچ 1946 میں ارب، اس رقم میں سے 12.12 ارب اگست 1947 میں جب وہ آزاد ہوئے تو ہندوستان اور پاکستان کے مابین اربوں کی تقسیم ہو گئی۔ آخر کار انہیں پیسہ مل گیا اور 1957 تک ہندوستان نے اپنا سارا حصہ خرچ کر دیا۔